وہ کوئی جیسے گائے کو ماتا مانتا ہے، وہی جو پران پرتشٹھا کرتا ہے، یعنی الٹا۔ پران پرتشٹھا کا مطلب جانتے ہیں؟ پران پرتشٹھا کا مطلب کسی ایشور کی مورتی میں جان ڈالنا، یعنی کسی خدا کی مورتی میں، سمجھانے کے لیے خدا بول رہا، خدا کی مورتی نہیں ہوتی، بس اتنا سمجھ لیجیے، کسی پرماتما کون ہوا؟ خدا ہوا۔ کسی خدا کی مورتی میں جان ڈالنا کون؟ کسی انسان کے ذریعے سے، یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ پھر وہ خدا کیسا بھائی جو انسان زندہ کر رہا اس کو؟ خدا تو وہ ہوتا جو انسان کو جان ڈالتا ہے نا، لیکن یہاں الٹا ہو گیا۔ شری رام چندر جی کی مورتی میں کس نے جان ڈالی؟ مودی جی نے۔ اور پھر شری رام چندر جی خدا کہاں سے رہے؟ کیسے خدا ہے کہ مودی جی زندہ کر رہے ہیں اس کو؟ پران پرتشٹھا کا مطلب روح ڈالنا مورتی میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے یہ یوگی جی، یہ مودی جی، یہ امت شاہ وغیرہ، یہ بھٹکی بھی، سناتن دھرمی جتنے بھی، حضرت نوح کی بھٹکی ہوئی قوم، ان کو بتانے والا کوئی ملا نہیں، ان کے شاستر کو کوئی پڑھ کر سمجھانے والا ہوا نہیں، تو بس 33 کروڑ خدا آگے ان کے بیچ میں۔ یہ جتنے بھی جانوروں کو اپنا ماتا ماننے والے، اپنے مائی ماننے والے، بے جان پتھروں کی، بے جان مورتیوں کی پوجا کرنے والے، 30 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا پرماتما ماننے والے، ان کی غلط پالیسی اور ان کی سازشیں اور ان کا مکر و فریب تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے رگ وید فلاں سنت سے پڑھا ہے، ہم نے یجروید فلاں شنکراچاریہ سے پڑھا ہے، اور انہوں نے پھر فلاں دیو سے پڑھا ہے، انہوں نے پھر فلاں رشی منی سے پڑھا ہے، انہوں نے پھر فلاں مہنت سے پڑھا ہے، اور انہوں نے پھر جناب وہ دیوی دیوتا سے کرشن جی سے پڑھا ہے، شیو جی سے پڑھا ہے، گنیشا جی سے پڑھا؟ کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا۔ کیا پردے میں رہ کر، برقعے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر ہماری سماج کی بیٹیوں نے کیا ترقی نہیں کی ہے؟ اٹھاؤ کرناٹکا کی رپورٹ ہے کہ میٹ انٹر کے اندر سب سے زیادہ بڑا اگر ٹاپر کوئی لڑکی رہی ہے تو وہ برقع پہن کر اس لڑکی نے اردو میڈیم کے اندر جب ایگزام دیا تو کرناٹکا پورے صوبے کے اندر اگر کوئی ٹاپر ہے تو وہ برقع پہن کر، وہ سماج کی بیٹی جو طالبہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے چہرے سے، اپنے چہرے کو کھول کر غیر محرم کے سامنے میں نہیں پہنچے، وہ سماج کی بیٹی، اور کبھی بھی کوئی بھی انسان قرآن و حدیث کو اگر مانتا ہو، اس پر عمل کرے گا، وہ کبھی بھی کہیں پر بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس برقعے کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے، بال مکن صاحب، اس کی عزت محفوظ ہوگی، اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں، اس کی طرف کوئی ہوس کی نگاہ سے نہیں۔ 200 روپے کلو میں یوگی جی کی اماں کو کاٹ کر کھا سکتا ہے، گائے ماتا کے ماंس کو کھا سکتا ہے، 300 روپے کے کلو میں مچھلی کھا سکتا ہے، اور جناب ہر مہینے کے اندر کم سے کم 2000 روپے کی ماंس مچھلی کون نہیں کھاتا؟ مجھے ذرا بتائیے تو۔ اگر 100 روپے مسجد یا مدرسے کے نام پر وہ ہر مہینے میں جا کر محتمم صاحب کو، ناظم صاحب کو دے دیں گے تو کیا گھر کے اندر ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی، لیکن نہیں۔ کیا سمجھ؟ اگر آپ خود سے، آپ کو جب تک محبت نہیں ہوگی مدرسوں سے، مسجد سے، مکتب سے، تو یہ بلڈوزر چلنا بند نہیں ہوگا۔ اسپین کے اندر 786 میں عبد الرحمن اول کی بنائی ہوئی 1400 کھمبے والی قرطبہ کی جامع مسجد آج چرچ اور کلیسا میں بدل دیا گیا۔ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے، ہم عالمی سطح کے مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے، محبت نہ ہونے کی وجہ سے 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں بابری مسجد ویران ہو گئی تھی، نہ نماز نہ اذان، اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا، شہید کر دی گئی۔ اگر مسلمانوں یاد رکھے، یہ مت سوچئے کہ ہم سیمانچل میں ہیں، جب گولیاں چلتی ہے، جب باطل طاقتوں کی تلوار چلتی ہے تو پھر صرف ٹوپی اور داڑھی والا کٹتا ہے، عالم نہیں، ایک ایک مومن کو کاٹا جاتا ہے۔ اوم نمو
भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदर महफिल स्टेज पर गिरामी कद्र और इस पंडाल में इस बैनर तले जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, पर्दे में बैठकर हमारी बात सुनने वाली गांव समाज की मुअज़्ज़ज़ हमारी माँ और बहनों, मैं जानता हूँ, महसूस भी कर रहा हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है और वक्त भी काफ़ी हो चुका है। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कुछ देर कुरान और सुन्नत और कुरान और हदीस की बात आपके सामने पेश की जाए। और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक घड़ी में हमें वो बातें कहने की तौफीक दे, समझने की तौफीक दे जिस पर हम सब मिलकर अमल कर सकें। मुसलमानों, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हालात बहुत ख़राब कर दिए गए हैं। पूरी दुनिया के लोगों को अगर तकलीफ़ है, मज़हब इस्लाम से तकलीफ़ है, मुसलमानों से तकलीफ़ है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर और सबसे पसंदीदा कोई मज़हब है, कोई सिस्टम है, कोई धर्म है, कोई रिलीजन है तो वो मज़हब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान में वाज़ेह लफ्ज़ों के साथ इरशाद फरमाया है, इन्न अक्रमकुम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दुनिया के इंसानों, मेरी नज़र में सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छा अगर कोई रिलीजन, कोई मज़हब, कोई सिस्टम है तो मज़हब इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ुबान में खुद से इस मज़हब की तारीफ़ फरमाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब क्रिश्चियन है, ईसाई है। भारत के अंदर सबसे बड़ा मज़हब सनातन धर्म हिंदू मज़हब को बताया जाता है।
اگرچہ حقیقت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مغرب میں، یورپ میں، دنیا کے اور علاقوں میں، بلکہ پوری دنیا میں 6 کروڑ 30 لاکھ مربع میل کے علاقے میں جو زمین اللہ نے بنائی ہے، اس زمین پر سب سے بڑا مذہب اور ریلیجن کرسچن، اس کے بعد دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب کوئی مذہب پایا جاتا ہے تو مذہب اسلام ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے قوانین انہوں نے خود تیار کیے، لیکن اسلام کا قانون اس مذہب کا سمویدھان اگر کسی نے تیار کیا ہے تو وہ تیار کرنے والا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ اس کو تیار کرنے والا، اس کو بتانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ اللہ جس نے تمام دنیا کے انسانوں کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ وہ اللہ، اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو کون کون سے قوانین کی ضرورت ہے، انسان کو کس چیز کی کب ضرورت ہے، یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اسی لیے اللہ کا جو قانون اور اس کی شریعت جو ہمارے پاس ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اس سے بہتر قانون دنیا کے اندر کوئی اور قانون نہیں۔ بھارت کے اندر سب سے بڑا ریلیجن مذہب جو مانا جاتا ہے سناتن دھرم، ان سے پوچھو کہ تمہارے دھرم کے اندر جو قوانین ہے، دھارمک قوانین ہے، کس نے بنایا؟ وہ کہے گا وید ویاس جی نے، یا یہ کہیں گے مہاجل پلوان والے منو نے۔ ہندو دھرم میں سمویدھان اور ان کے قوانین کا نام منو اسمرتی۔ منو اسمرتی کو کون لکھا؟ مہاجل پلوان والے منو نے۔ اب سے تقریباً 5000 سال پہلے جن کا جنم ہوتا ہے، منو نے، ایک انسان نے منوسمرتی کو لکھا، اور وہ منوسمرتی ہندو دھرم کا سمویدھان ہے، ان کا قانون ان کی قانون کی کتاب ہے۔ لیکن منو کو کون جانتا ہے؟ منو کہاں سے آیا؟ منو کب آیا؟ کیسے آیا؟ کیا اپدیش تھا؟ ڈیٹیل سے نہیں ملتا ہے، لیکن قرآن کب آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کہاں پر آیا، سب کچھ بتاتا ہے۔ اللہ کا قانون کیسے آیا؟ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کیا پروف ہے؟ جی پروف ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کا کلام ہے۔ کیوں آیا؟ کیا مقصد ہے؟ وہ بھی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ کیسے آیا؟ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین کے ذریعے آیا۔ کہاں پر آیا؟ علی قلبک،
جناب محمد الرسول اللہ کے قلب اطہر پر، اب وہاں سے پھر پوری دنیا کو پیغام دیا گیا۔ کیا فائدہ ہوگا اس قرآن کو پڑھ کر؟ کیا فائدہ ہوگا اس قرآن پر عمل کر کے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز، جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا فقد فاز۔ This is Arabic sentence. The word is qad is used for surety. عربی میں لفظ قد ماضی میں پاسٹ میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ فقد فاز، یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی، یعنی جس نے قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ دنیا کے اور کسی سموِدھان میں، دنیا کی کسی اور شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں یہ تشدد ہے، آپ کی شریعت میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ صرف دھرم کی بات کرتے ہیں، آپ صرف نماز کی بات کرتے ہیں، آپ صرف اذان کی بات کرتے ہیں، آپ روزوں کی بات کرتے ہیں، آپ زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، آپ ترقی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا قرآن دیش کو آگے لے جانے میں کوئی مدد کیوں نہیں کرتا؟ آپ کا قرآن کرپشن کو روکنے میں کیوں نہیں مدد کرتا؟ آپ کا قرآن آج کے نئے زمانے میں، آج کے آدھونک زمانے میں، آج کے جدید سائنس کی دنیا میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں آپ کا قرآن، آپ کی شریعت رہنمائی نہیں کرتا۔ غلط۔ قرآن صرف 1458 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب کا نام نہیں ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو عبادت بھی ہے، برکت بھی ہے، ثواب بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، رہبری بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جدید سائنس بھی ہے۔ everything mentioned in the Quran Kareem because Allah said تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سوال کرتا ہے کہ مولانا آپ کے قرآن کے اندر میں منترالے ہے، منترالے، منتری لوگ ہوتے ہیں نا، جو جس کو الگ سے کوئی وبھاگ اسٹیٹ میں یا کیندر میں دے دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا پوچھو، وہ بھی ہوگا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا، کچھ نہ کچھ اگزامپل تو ہوگا قرآن میں۔ بولا اچھا یہ بتائیے آپ کے قرآن میں فائنانس منسٹری ہے کیا؟ فائنانس وت منتری، فائنانس منسٹری سمجھتے ہیں جو پیسوں والا منتری سمجھ لیجیے، وزیر خزانہ ہے آپ کے قرآن میں؟ ہوگا قرآن میں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں یہ بھی ملتا ہے۔ ہمارے اس دیش کے اندر نرملا سیتا رمن وزیر فائنانس منسٹر ہیں محترمہ، پچھلے اس سال کا جو بجٹ آنے والا، بجٹ مطلب پورے ایک سال کے اندر ہمارے دیش میں کتنے کروڑ روپے خرچ ہوں گے، کس وبھاگ میں کتنا پیسہ دینا ہے، ایجوکیشن میں کتنا دینا ہے، اور دوسرے فیلڈ میں مینوفیکچرنگ میں کتنا دینا ہے، بینکنگ میں کتنا دینا ہے، الگ الگ پورا بجٹ تیار کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ایک گھر بناتے ہیں، ہم لوگ گھر بنائیں گے
شادی بیاہ کرتے ہیں، ایک ہم لوگ بجٹ سیٹ کرتے ہیں، ہماری شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوگا، 5 لاکھ روپے کا سامان دیں گے، 5 لاکھ روپے میں سے 2 لاکھ روپے ہم ڈیکوریشن میں خرچ کریں گے اور 1 لاکھ روپے میں یہ خرچ کریں گے، 2 لاکھ روپے ہم اور الگ اس پہ خرچ کریں گے، بجٹ سیٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیش کے اندر جو فائنانس منسٹر، جو وت منتری ہوتے ہیں، وہ ایک بجٹ لاتے ہمارے دیش کے، ہمارے ملک کے اندر سن 2024 کا جو بجٹ ہوگا، یعنی جو آنکڑا ہوگا، وہ تقریباً 45 لاکھ کروڑ، 45 لاکھ 900 کروڑ کے آس پاس ہوگا، تاکہ پورے سال خزانہ سے پیسے لے لے کر کام کیا جا سکے۔ یہ تو دنیا کا سسٹم ہے، اس میں گڑبڑی ہوتی ہے، اس میں جس کے پاس جتنی طاقت، اس کے پاس اتنا پیسہ، منتری سے جس کی جتنی دوستی، وہ اتنا بڑا چور، اتنا بڑا ڈاکو، اس کے پاس اتنے ہی پیسے کہ میں تمہارا دوست ہوں منسٹر صاحب، مجھے 10,000 کروڑ دے دیا جائے، دے دیا جاتا ہے، دیش سے بھگا دیا جاتا ہے۔ چوری، لوٹ مار، غریبوں کے حق میں کچھ نہیں جاتا، صرف جھوٹے باندھے جاتے ہیں کہ تم مجھے منتری بناؤ، ہم تم کو 15 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈالیں گے۔ یہ جھوٹے، یہ بے ایمان ہوتے دنیا دار لوگ، دنیا دار نیتا، دنیا کے منتری، دنیا کے منسٹری، یہ جھوٹوں اور لوٹیروں سے بھرا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیش اور غریب انسانوں کو ترقی نہیں ملتی، دیش ترقی نہیں کرتا ہے، غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا ہے۔ لیکن آؤ قرآن میں دیکھو، ہمارے قرآن کے اندر منترالے بھی ہیں، لیکن یہ دنیا جیسا بہروپیہ منترالے نہیں۔ ہمارے قرآن کریم کے اندر منسٹری بھی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بیوقوف بناتے ہیں ایسی منسٹری نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ایماندار والی منسٹری ہے۔ واقعہ یاد کیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام منتری بنے، فائنانس منسٹر بنے، وزیر خزانہ بنایا گیا، بلکہ خود پیشکش کی انہوں نے کہا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزیر خزانہ بنا دو، مجھے فائنانس منسٹر بنا دو، انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا اور مجھے اس کے بارے میں جانکاری بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے، واقعہ مشہور ہے، بچپن میں کنویں میں ڈال دیے گئے، قرآن میں مشہور، قرآن میں واقعہ آپ دیکھیں گے۔ وہاں سے پھر ایک قافلے کے ذریعے اٹھایا گیا، بازار میں، مصر کے بازار میں بیچے جاتے۔ وہاں پر ایک وزیر خزانہ جو اس وقت کا تھا، عزیز مصر، وہ خریدتا ہے، اور پھر وہاں ان کے گھر کے اندر حادثہ ہوتا۔ بہت بڑا واقعہ ہے، سورہ یوسف میں پڑھیے گا، 12 اور 13 پارے کے اندر موجود ہے۔ قید خانے میں ڈال دیے جاتے، لیکن اللہ کے اس نبی نے، اللہ کے اس بندے نے چھوٹی سی عمر میں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام بلند مقام تک پہنچانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مقام لیا اور ان کی حفاظت کی۔ ایک بادشاہ اس وقت میں ایک سپنا دیکھتا ہے، ایک بہت ایسا سپنا کہ اس وقت جتنے بھی تعبیر بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، یہ ویسے ہی خواہ مخواہ کا سپنا دیکھ رہا ہے اور دن میں آ کر ہم لوگوں سے بتاتا۔ لیکن جب وہ سپنا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اس کی ترتیب یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے۔ سپنا یہ دیکھتا ہے وہ بادشاہ، مصر کا بادشاہ، ریان بالولید نام، شاید ایسے کچھ نام ہوگا۔ وہ بادشاہ سپنے میں دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائے ماتا، یوگی جی کی اماں، 7 ماتائیں، 7 گائے، موٹی گائے 7 دبلی اور پتلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور 7
सब्ज तरोताज़ा खोशे और 7 सूखे हुए बाली है खोशे हैं। जब वो बादशाह इसके बारे में लोगों के सामने रखता है, अपने अनुयायी और अपने दरबार में उनके जितने भी जानकार होते हैं सबके सामने रखता है इस सपने को, तो सब कहता है कि आप तो खामखा वैसे ही ये शैतानी कुछ भी देख लेते हैं, बोलने लगते हैं, इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। बहुत चर्चा होता है। उसके बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये खबर पहुंचती है, कैद में होते हैं, वहां से कैदी छूटता है तो कहता है कि आप मुझे इजाजत दें। वो फौरन वहां पहुंचते हैं तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 मोटी गायें 7 पतली गायों को खा रही है। इसका मतलब ये है कि 7 साल तक खूब खेती होगी, खूब मकई और गल्ले अनाज पैदा होंगे। उसके बाद 7 साल के बाद में कहत साली का ज़माना आएगा, कोरोना आएगा, कोविड आएगा, मिसाल के तौर पर। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका ये मतलब है। बादशाह के सामने पेश किया जाता है। बादशाह कहता है कि बुला कर लाओ, ये ताबीर बताइए, मुझे लग रहा है। बादशाह के सामने लाए जाते कैद खाने से बाहर और वो कहते हैं कि अच्छा इससे उपाय क्या है बचने का। 7 साल तक तो खेती होगी, 7 साल तक तो काफी पैदावार, हम ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, लेकिन 7 साल के बाद जब कोरोना जैसी बीमारी आएगी, जब कहत साली आएगी, तो उस वक्त में क्या करेंगे? 7 साल तक तो भूखे मर जाएंगे। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर तरीका और तरतीब बतलाते, खुश कैद साली से बचने का तरीका। वो कहते हैं कि नहीं, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लोगों से कह दिए जाएं, जितने भी काश्तकार लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको बता दो कि 7 साल तक खूब फसलें करो, खूब खेती करो, खूब गल्ले उगाओ और उनको स्टॉक करके रखो, खाने के बकद्र रख लो। उसके बाद फिर उनको स्टॉक कर लो कोल्ड स्टोर में, जो फैक्ट्रियां होती है स्टोर रूम में, आपके पूर्णिया में है जहां मकई के सीजन के अंदर में, वहां पर उनको स्टॉक किया जाता। उनको रखिए और बोरी में नहीं, बाली से दाने को बाहर निकाल कर नहीं, बल्कि मकई है, मकई के उसके पूरे घड़ी के अंदर ही दानों को रख दीजिए, उससे मत निकालिए बाहर। जो गेहूं है, गेहूं की पूरी बाली होती, उस बाली को ऐसे ही काट कर रख दीजिए ताकि ज्यादा दिन तक रहे। अगले 7 साल में जो जरूरत पड़ेगी, कैद साली की वजह से, खुश्की की वजह से, वो दाने निकाल कर फिर लोगों के बीच में बांटा जाए, तो अगले आने वाले 7 साल जो कैद साली के हैं वो आसानी के साथ निपटाए जा सकते हैं। ये तरतीब बताते हैं कौन? ये तरतीब बताते हैं यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कैद साली से निपटने का आज का ये मंत्री, ये मिनिस्टर ऐसा कर पाएगा? नहीं। आता है पैसा पीएम फंड में 25,000 करोड़ रुपए आए, ये गटक गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी को पता ही नहीं चला, ये हजम कर गया। बल्कि सत्यपाल मलिक जो कई स्टेट के गवर्नर रह चुके, उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कोविड के अंदर जो पैसे आए थे 25,000 करोड़ रुपए पीएमओ के फंड में, जो लोगों ने चंदा दिया था कि कोविड जैसी मुहलिक बीमारी से कौम के लोगों को, इस देश के लोगों को, जनता को बचाया जाए, लेकिन नहीं बचाया गया। उन पैसों को पीएम मोदी साहब ने अपना दोस्त, अपना करीबी, किनको, अदानी को लगा दिया। शेल मार्केट में 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, लेकिन जवाब नहीं दिया। ये तो घोटाले और डाकू और चोर हैं जो कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए। ये गरीबों की क्या मदद करेंगे? 700 किसान अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर मर गया, लेकिन उनको पूछने तक के लिए नहीं पहुंचा, न कोई पीएम पहुंचा, न किसी स्टेट का सीएम पहुंचा। आज के मंत्रालय
آج کے منسٹری کے لوگ، آج کے پی ایم او کے لوگ، آج کے سی ایم او کے لوگ، یہ سب کے سب چور اور ڈاکو اور یہ سب کے سب لٹیرے ہیں جو غریبوں کے لیے نہیں سوچتے ہیں، جو اس دیش کے لاچار، بے بس، نہتھے اور مزدور قسم کے لوگوں کے لیے نہیں کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ اپنا پیٹ بھرتے اور اپنے بھاگنے والے دوستوں کو ہزاروں کروڑ روپے دان دے دیتے ہیں کہ جاؤ تم میرے دوست ہو۔ لیکن اس کا صحیح استعمال، منترالیہ کا صحیح استعمال کہاں ملے گا؟ قرآن میں ملے گا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ جب یہ سچویشن آنے والی ہے، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے منتری بنا دیجیے آپ، مجھے منسٹری دے دیجیے آپ۔ ہم نے کہا کہ دیکھو پاگل آدمی، اعتراض کر رہے تھے نا تم کہ قرآن میں آپ کا منترالیہ نہیں ہے، قرآن میں آپ کی منسٹری نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں ہے۔ آج جو یہ چور اور لٹیرے لوگوں کی جو منترالیہ، جو منسٹری ہے، کروڑوں روپے سرکار گرانے میں خرچ کرتے ہیں، اور سرکار جو ایم ایل اے ایم پیز ہوتے ہیں ان کو جو فیسلٹیز دی جاتی ہے، اس طرح کی آسائش اور آرام ہمارے قرآن میں، اس طرح کی لوٹ مار نہیں ہے۔ ہمارے قرآن میں غریبوں کی مدد ہے، ضرورت مند کی ضرورت کو مکمل کرنا۔ وقال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت کروں گا، میں جانتا ہوں اس بارے میں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں، اور جب وزیر خزانہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام، تو صرف اپنے ملک میں نہیں، مصر میں نہیں، آس پاس کے جتنے بھی مصر کے قریب میں جتنے بھی کنٹری اور ملک تھے، وہاں سے لوگ آتے تھے، ارے مصر میں ایک بادشاہ آیا ہے، مصر میں ایک منتری ہے، مصر میں ایک منسٹری ہے، چلو قحط سالی کے زمانے میں آتے تھے اور پھر غلہ بھر بھر کر لے کر جاتے تھے، اونٹ اور گھوڑے لے کر آتے تھے۔ ایک آدمی کو ایک اونٹ میں جتنا بھی آ سکتا تھا، اس وقت ان کو اناج اور غلہ اور آٹے جو بھی ہوتا تھا ان کو دیا جاتا تھا، اور لے کر جاتے تھے، اپنے پیٹ کو پالتے تھے۔ صحیح منسٹری دیکھنی ہے آج کل کے کرپٹ نیتاؤں، ہمارے قرآن میں غور کرو، تم کو صحیح منترالیہ قرآن میں مل جائے گا۔ تبیانا لکل شیء، قرآن ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور قرآن میں کوئی بھی بات انسانوں کی اگر اس پر عمل کر لے انسان تو نقصان ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن انسانوں کی بھلائی کے لیے، قرآن میں جو بھی احکامات ہے وہ انسانوں کی بھلائی اور اس کی کامیابی کے لیے ہے ہمارے قرآن میں۔ لیکن پتہ ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں، وی آر آل مسلم، ہم مسلمان، ہمارا رشتہ قرآن سے۔ کیا رشتہ ہے قرآن سے؟ صرف ہے کہ بھی ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو قرآن کو کتنا جانتے ہیں؟ پوچھیے، ہمارا نوجوان بستی کے اندر میں اگر ہمارا 100 جوان کی لسٹ تیار کریں تو ان میں سے آپ کو 25 نوجوان نہیں ملے گا ایسا جو آپ کو 2-3 سورتیں ڈھنگ سے سنا دے۔ وہ سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہمارے نوجوانوں۔ کیسی قرآن سے محبت ہے بھائی؟ آپ کا جو گرنتھ ہے، آپ کا جو سمویدھان ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، وہ ہمیں یاد نہیں۔ قرآن کریم کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہے، ہمیں وہ یاد نہیں ہے، ہمیں محبت نہیں قرآن سے۔ جب ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے گا، جب ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا، تو پھر پتہ ہے ہم کیا ہوں گے؟ ہم تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا، 2 چیزیں، کچھ نہیں بتا اللہ کے نبی نے، زیادہ کچھ نہیں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا نہیں۔ ترکت فیکم امرین، 2 things you have to follow, you have to remember by heart۔
دو چیزیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی تم ڈیمورلائز نہیں ہو سکتے، لن تضلوا، کبھی بھی نہیں، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو پکڑے رکھو گے۔ پکڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھوں میں سے پکڑے رہنا نہیں، اس کو جاننا، اس پر عمل کرنا۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا عمل کیا ہے۔ شادی کریں گے تو شریعت کا کیا فرمان ہے، یہ فرمان ہے، اس پر کام کریں گے، اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہو نہیں۔ Leave this thing because these are prohibited, these are حرام۔ کرتا ہے کوئی نہیں۔ شادی کے اندر فضول خرچی کون؟ مسلمان۔ نماز کون چھوڑتا؟ مسلمان۔ شراب کون پیتا؟ مسلمان۔ زنا کون کرتا؟ مسلمان۔ چوری کون کرتا؟ مسلمان۔ ہے کہ نہیں بتائیے؟ سود کون کھاتا دھڑلے سے؟ مسلمان۔ ہمارے نوجوان نشہ کرتے ہیں، کوریکس پیتے ہیں، سولیسن سونگتے ہیں اور نٹرا بھیٹ کھاتے، کیا کیا کھاتے پتہ نہیں۔ یہ سب کیا قرآن شریعت میں جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کون کرتا؟ مسلمان کرتا۔ نماز پوچھ لیجئے کہ نماز میں کیا کیا ضروری ہے۔ ایک دو سورتیں یاد ہے کیا؟ سورہ فاتحہ یاد ہے کیا؟ سورہ اخلاص یاد ہے کیا؟ نہیں بتا پائیں گے ہمارے جوان۔ ما تمسکتم بہما، اگر تم پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں چیزیں تمہاری زندگی کے اندر ہے تو اس کا مطلب تم نیک ہو۔ اب جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے، جب کوئی مومن ہوتا ہے، جب کوئی نیک ہوتا ہے، مومن کا مطلب شریعت کی پابندی کرنے والا، اور جب نیک بندہ ہوگا کوئی تو پھر اس کو ڈر نہیں ہوگا، کسی سے ڈرے گا نہیں، اور کسی یہ لال بجکر ہو کہ آسام کا وہ آسام کا بہت زیادہ بھید بھاؤ کرنے والا وہاں کا سی ایم ہو، کہ ہمارے اس ملک کا کرسی اقتدار پر بیٹھنے والا سب سے بڑا لیڈر ہو، ان کی غلط پالیسی RSS ہو کہ VHP ہو کہ بجرنگ دل ہو کہ شیو سینا ہو، کہ ملک اسرائیل میں بیٹھنے والا سب سے بڑا غدار نتن، وہ کیا نام ہے، وہ یہودیوں کا سردار، اسرائیل کا پریزیڈنٹ، امریکہ کا سب سے بڑا، پوری دنیا کے شیطانوں کا خدا، امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، جرمنی کا ہو کہ فرانس کا ہو، کہیں کا بھی کوئی بھی ہو، پھر کسی کا مکر و فریب آپ کا بال نہیں، آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم صبر کرو اور عمل صالح کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تتقوا، ڈرتے رہو، قرآن کو سنت کو پکڑے رہو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ یہ جتنے بھی جانوروں کو اپنا ماتا ماننے والے، اپنے مائیں ماننے والے، بے جان پتھروں کی، بے جان مورتیوں کی پوجا کرنے والے، 30 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو اپنا پرماتما ماننے والے، ان کی غلط پالیسی اور ان کی سازشیں اور ان کا مکر و فریب تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ہمارا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے نہ قرآن جھوٹا، نہ اللہ کے نبی کی حدیث جھوٹی، قرآن بھی مصدق ہے، حدیث بھی مصدق ہے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے بڑا نمبر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں۔ حدیث کی پہلی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اس حدیث انما الاعمال بالنیات والی حدیث، جو سب سے پہلی حدیث، اللہ تبارک و تعالی حدیثوں کی بھی حفاظت کرتا ہے، یہ بھی کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتے۔ میں نے 31 واسطوں سے 31 اسٹیپ میں نے بخاری شریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی۔ مثال کے طور پر
انما الاعمال بالنیات. میں نے یہ حدیث شریف مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری سے پڑھی, انہوں نے مولانا فخر الدین علامہ ابراہیم سے پڑھی, انہوں نے یہ حدیث شریف شیخ الہند رحمت اللہ شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے پڑھی, انہوں نے یہ حدیث شریف علامہ انور شاہ کشمیری سے پڑھی, انہوں نے یہ حدیث شریف شیخ الہند سے پڑھی, اور انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا قاسم نانوتوی سے پڑھی, انہوں نے یہ حدیث شریف مولانا شاہ عبد الغنی مجددی سے پڑھی, انہوں نے یہ حدیث شریف شاہ محمد اسحاق سے پڑھی, انہوں نے یہ حدیث شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے پڑھی, انہوں نے یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے پڑھی, انہوں نے شیخ ابو طاہر کردی سے پڑھی, انہوں نے ابراہیم قورانی کردی سے پڑھی, انہوں نے شملی قشاسی سے پڑھی, انہوں نے شناوی سے پڑھی, انہوں نے علامہ رملی سے پڑھی, انہوں نے زکریا انصاری سے پڑھی, انہوں نے حافظ ابن حجر اسقلانی سے پڑھی, انہوں نے تنوخی سے پڑھی, انہوں نے حجار ابن سہنا سے پڑھی, انہوں نے زبیدی سے پڑھی, انہوں نے ابو الوقت سے پڑھی, انہوں نے داودی سے پڑھی, انہوں نے فربری سے پڑھی, انہوں نے ابن حمویہ سے پڑھی, انہوں نے فربری سے پڑھی, انہوں نے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبت الجوفی الامانی البخاری سے پڑھی, انہوں نے حدیث شیخ حمیدی سے پڑھی, اور انہوں نے حدیث شریف سفیان بن عیینہ سے پڑھی, انہوں نے یحییٰ بن سعید انصاری سے پڑھی, انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے پڑھی, انہوں نے صحابی رسول حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی, اور حضرت علقمہ بن وقاص لیثی فرماتے میں نے یہ حدیث شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر میں نے بولتے ہوئے سنا, وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. 31 واسطوں سے ہم نے یہ حدیث شریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی. دنیا کا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے رگ وید فلاں سنت سے پڑھا ہے, ہم نے یجروید فلاں شنکراچاریہ سے پڑھا ہے, اور انہوں نے پھر فلاں دیو سے پڑھا ہے, انہوں نے پھر فلاں رشی منی سے پڑھا ہے, انہوں نے پھر فلاں مہنت سے پڑھا ہے, اور انہوں نے پھر جناب وہ دیوی دیوتا سے کرشن جی سے پڑھا ہے, شیو جی سے پڑھا ہے, گنیشا جی سے پڑھا. کوئی بتا سکتا؟ نہیں بتا سکتا. یہ نسب, یہ سلسلہ, یہ واسطہ یہ صرف قرآن اور حدیث کا ہی ہو سکتا ہے, چونکہ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن میرا کلام ہے, میرا, میں نے نازل کیا ہے, ہم نے نازل کیا ہے, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی ہیں, حدیث کی باتیں جھوٹی نہیں ہوتی, وہ لا شک لا ریب ہے. تو اسی لیے ہمارا قرآن کہتا ہے کہ منترالے کیسے سنبھالنا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے لوگ آ رہے ہیں, لے کر جا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں, ان کے بھائی بھی آئے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی, انہوں نے بھی کہا تھا کہ بادشاہ سلامت. یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے, ان کے بھائی نہیں پہچان پائے جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا بچپن میں. لیکن یوسف علیہ السلام چاہتے تو کیا کہتے, اچھا یو آر اے کرمنل بیکاز یو ہیو فیل ڈاؤن پٹ, کنویں میں ڈالا تم نے مجھے, میں تم کو جیل میں ڈالوں گا نہیں. سب بھائیوں کو بلا کر کے ان کو بھی بھر بھر کے دیا, لو جاؤ, بھائیوں کو بھی دیا, اوروں کو بھی دیا. یہ ہوتی ہے منسٹری. آج کل منسٹری کس کے لیے ہے؟ اڈانی کے لیے ہے, امبانی کے لیے ہے, ان چوروں کے لیے. طاقت کا صحیح استعمال کیسے ہو, پیسوں کا صحیح استعمال کیسے ہو, ہمارے قرآن میں. تو لوگ خواہ کہتے ہیں کہ مولانا شریعت کے اندر, قرآن کے اندر آج کے زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے قرآن میں اس کا سمادھان ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فی شیء, کسی بھی معاملے کا معاملہ جھگڑا ہو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو گے
समाधान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस में अल्लाह ने उस मसले का हल निकाला है, उसमें है लिखा हुआ। तभी अभी देख लीजिए ना क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, क्या हुआ अभी। वो मोहतरम हमारे क्या नाम है जनाब आशिक मोहतरम साहब, उन्होंने एक वीडियो हमको दिया। उस बच्चे ने कहा कि देखिए मुझे मालूम नहीं था, चूँकि पिछले मुस्तकिल 4 दिन से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, तो हमने देखा भी नहीं है कुछ खोल करके, अपने जो हमारे सोर्सेस होते हैं उनके मैसेजेस नहीं देखे। उन्होंने कहा कि देखिए अभी राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है मौलाना, बुर्क़े, ये हिजाब को लेकर, बुर्क़ा एक तरफ रखिए, बुर्क़ा तो पूरे सर से पैर तक, हिजाब को लेकर, हिजाब सिर्फ ये सर के ढांकने को उमूमन बोलते हैं, लेकिन हिजाब से मुराद पर्दा है, पूरे पर्दा। कहा कि देख के क्या हो रहा, वहाँ का एक बाल मुकुंद ऐसे कोई नाम है वहाँ के विधायक का, और वो क्या है, वो संत है, महाराज, योगी। योगी तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि वो ढोंगी, राजस्थान का, जयपुर के अंदर। क्यों ढोंगी है? क्योंकि हिजाब के बारे में वेदात में जिक्र है, मंत्रों में जिक्र है, साफ साफ लफ्जों में कहा है, यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत का सम्मान इस मंत्र में, दूसरा मंत्र यजुर्वेद का, अधेहि पश्यस्तिमोपरि संतराम सतराम पादको हरमाते कौशल्पको स्त्रीहीन ब्रह्मा स्त्रीहीन भवतः। दूसरा मंत्र यजुर्वेद का। इन दोनों मंत्रों के अंदर में औरत पर्दे की चीज है, औरत का सम्मान करो, ये बात बताई है किसने? ईश्वर ने। योगी कौन होता है? वो जो योग करता है, ईश्वर पर जिसका ध्यान होता है। लेकिन ये योगी नहीं है, ये ढोंगी हैं जो अपने शास्त्र को न पढ़ते हैं न उस पर गौर करते हैं। अगर कोई बेटी समाज की अगर पर्दे में चेहरे में पर्दा करे, चेहरे ढांप कर, बच्चे, बल्कि उन बच्चों ने चेहरे को ढांका हुआ भी नहीं था, चेहरे खुले हुए थे, सिर्फ स्कार्फ लगाए हुए थे और पूरी बॉडी ढकी हुई थी। क्या बोलता है? एक स्कूल में गया प्रोग्राम में, क्या बोलता है? ये हिजाब, ये बुर्का नहीं चलेगा, ड्रेस कोड को फॉलो करना होगा। ड्रेस कोड मतलब स्कूल की यूनिफॉर्म, जो भी ड्रेस यूनिफॉर्म होगी उसको मानना पड़ेगा। स्पीच देने गए पागल आदमी, तो आपको एजुकेशन पे बोलना था, आपको बच्चों को मोटिवेट करना था। टीचरों की क्या अहमियत होती है। पंडित दयानंद सरस्वती जी का मंत्र ही पेश कर देते, मात्रमान चित्रमान कार्यवान पुरुषो वेदः, यही मंत्र पेश कर देते। टीचर की क्या अहमियत होती है, माँ बाप की क्या जिम्मेदारी होती है, बच्चा कैसे आगे बढ़ता, इस पर स्पीच होना चाहिए। नहीं, माइक थामा और आग उगलना शुरू कर दिया कि यह हिजाब नहीं चलेगा, ये पर्दा नहीं चलेगा, पढ़ना है यहां पर तो ड्रेस कोड को फॉलो करो। बताइए, मैं उनसे कहता हूं कि अगर आपको यही बात कहना है तो जाओ, तुम भूलोक में जाओ, यमलोक में जाओ, पृथ्वी लोक से, इस दुनिया से यमलोक में जाओ, यमदूत रहते, और दूत लोक में जाओ, देवलोक में जाओ, और जाकर कहो किनको? जाकर कहो गणेश जी को, जाकर कहो शिव जी को, जाकर कहें विष्णु को, जाकर कहें ब्रह्मा को कि ब्रह्मा विष्णु, आपने मंत्र में क्यों बयान कर दिया कि समाज की बेटी का सम्मान करो, समाज की बेटी को दाएं बाएं आगे पीछे नहीं दिखना चाहिए, सीधे चलना चाहिए, निगाहें नीची करके चलना चाहिए। जाओ पूछो उनसे, क्यों कहा यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। जिस कॉलेज में, जिस मुल्क में बेटी का सम्मान होगा, वहां ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर वहां आएगा।
جہاں بیٹی کی عزت نہیں ہوگی، جہاں پر عورت کا سمان نہیں ہوگا، جہاں پر چھاتراؤں لیڈیسوں کا ان کی عزت افزائی نہیں کی جائے گی، وہاں پر ایشور کہتا میں نہیں آؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ استری کو برہما نے پیدا کیا ہے، استری ہین برہما بھوتی، استری کو برہما نے پیدا کیا ہے، اور برہما نے کہا کہ اے بیٹیوں، اے سماج کی ناریوں، اے سماج کی عورتوں، دائیں مت دیکھنا، بائیں مت دیکھنا، اوپر مت دیکھنا، نیچے نگاہیں کر کے چلنا اور پیر کو ملا کر چلنا۔ کیا مطلب ہے؟ بال مکند جی آپ تو ہیں یقیناً یوگی ہیں، اگر آپ اپنے شاستر کو جانتے ہیں تو لاؤ اس کا ترجمہ، کیا مطلب رہ جاتا ہے اس کا؟ استری ہین برہما، اپنے پیروں کو جوڑ کر کے چلو، پیروں کو ملا کر کے چلو، مطلب تمہاری پیر سے راستے میں آواز نہیں آنی چاہیے کسی غیر محرم کو، کسی مرد کو، کسی پرائے مرد کو، کہ وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے کہ یہ کون عورت جا رہی جس کے پیر اتنے سندر ہیں، جن کی آواز اتنی اچھی ہے، جن کے پیر کا رنگ اتنا خوبصورت ہے۔ ایشور جانتا ہے، اسی لیے ہمارا اللہ فرماتا ہے قرآن میں، ہمارا قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، ہم ہیں اصل میں وفادار، ہم اپنے اللہ کے وفادار ہیں اور اپنی شریعت کے بھی وفادار ہیں۔ تم بے وفا ہو، تم صرف ایشور کے نام پر، خداؤں کے نام پر بیٹیوں کا اپمان کرتے ہو اور بھگوان کا اپمان کرتے ہو، اس لیے کہ شاستر کچھ کہتا ہے اور تم بولتے کچھ ہو۔ عبداللہ سالم قرآن کے خلاف نہیں بول سکتا۔ ہمارے کوئی بھی ووکتا حضرات جو آئے ہیں یہاں پر ابھی تک جنہوں نے تقریر کی ہے، کبھی بھی کوئی بھی شریعت کے خلاف نہیں بول سکتا۔ جو شریعت میں ہے وہی بات بتائی جائے گی، لیکن پتہ نہیں کیا بھنگ کھا کر بیٹھے ہیں، کیا نشہ چڑھا ہوا ہے کہ ہوتا کچھ ہے شاستر میں، اور اپنے آپ کو نیتا بنانے کے لیے، اپنے آپ کو کرانتیکاری ہسٹریکل انسان منوانے کے لیے اناپ شناپ بیان دیتے رہتے ہیں کہ حجاب نہیں لگانا۔ کیوں نہیں حجاب لگائیں گے؟ حجاب سے فائدہ بھی ہے نا۔ حجاب سے فائدہ یہ ہے کہ سماج کی بیٹی کی عزت ہوتی ہے بیکاز آف حجاب، بیکاز آف برقعے کی وجہ سے۔ اور پھر پردہ حجاب قرآن میں نہیں ہے، شاستروں کے اندر انیک جگہ پر، میں نے تو 2 سے 3 اشلوک پڑھے، اسی لیے ہمارا قرآن تصدیق کرتا ہے، مصدق۔ کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، قل آرڈر ہے، قل امر ہے، کہیے، say to the women, your wives، قل لازواجک، اپنی بیٹیوں سے بھی کہیے، قل لازواجک وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، مومن کی بیٹیوں سے، مسلمانوں کی بچیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیے، سب سے ٹوٹل، یدنین علیہن من جلابیبہن، گھونگٹ کو لٹکا لے، یدنین لٹکا لے، ٹان لے، کھینچ لے، بڑا کر لے۔ کوئی سمجھائے گا ایسا؟ کوئی کتاب سمجھا سکتی ہے ایسی بات ہے؟ قرآن کیا انداز ہے! یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں؟ ذالک ادنی ان یعرفنا، تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو۔ یہ اس وقت میں تھا، اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز عورتوں کے بیچ میں جب اسلام کا پیغام پہنچا تو وہ لوگ قضاء حاجت کے لیے باہر جاتی تھی۔ آج بھی دیکھیں گے گاؤں سماج میں ہے جہاں پر شوچالے نہیں بنا ہے تو عورتیں باہر جاتی، تو جب باہر جاتے تھے وہ عورتیں تو جو عزت دار عورتیں ہوتی تھیں، مومنہ عورتیں ہوتی تھیں، اور اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں، باندیاں، تو باندی اور گھریلو آزاد عورت،
تو جو اوباش قسم کے لڑکے تھے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ سب کو چھیڑتے تھے. تو اسی لیے اللہ نے آرڈر کیا کہ نہیں، سب کو نہیں، آزاد عورت ہے جو باندیاں ہیں، دونوں کے اس میں فرق ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم گھونگھٹ کر لو گی تو ان لوگوں کو جو اوباش قسم کے انسان ہیں، مشرکین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ اگر چھیڑیں گے تو ان کو محسوس ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ برقعے والی، یہ جو گھونگھٹ والی عورت ہے، یہ آزاد عورت ہے. اور وہ جو عورتیں ہوتی تھی جو سر پر اور چہرے کے اوپر میں ان کا دوپٹہ نہیں ہوتا تھا، وہ باندیاں ہوتی تھی، چونکہ ان کو کام کرنا پڑتا تھا، ایسی سچویشن تھی، تو تاکہ وہ تمہارے اس گھونگھٹ کو دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ باعزت عورت ہے، ان پر ہاتھ مت ڈالو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ، وہ ان کو تکلیف نہ دیں. آج بھی آپ کے اس 4 لائن پہ کوئی لڑکی اگر جینس میں، اسکرٹ میں بال کھلے ہوئے ہوں، سفر کرتے ہم لوگ، فلائٹ میں دیکھیں گے، ایئرپورٹ پہ دیکھیں گے، اسٹیشن پہ دیکھن پہ جو ماڈرن قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، لیڈیز، لڑکیاں، بال کھلے ہوئے ہیں، سینے پر کوئی دوپٹہ نہیں ہے، سب کچھ ان کا کھلا ہوا آدمی آبزرو کر سکتا ہے. جینس پینٹ ایک دم ٹائٹ فٹنگ، سب کچھ الگ دور سے چمکتا ہے، نظر آتا ہے ان کے نشیب و فراز. تو آدمی نگاہ جما کر دیکھتا بھی ہے، آدمی غلط سوچتا بھی ہے، اس کی آنکھیں زنا کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، کیا کیا اندر من میں انگرائیاں لینے لگتے ہیں، کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر ایک عورت ہے، وہ عورت حجاب میں چل رہی ہے، اس کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے بال نظر نہیں آ رہے ہیں، اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا ہے، اس کے پیر نہیں دکھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ کی یہ کلائی نہیں دکھ رہی ہے، بالکل ملبوس ہو کر چلتی ہے، تو کوئی بھی اوباش اور شرابی بھی لڑکا ہوگا، کتنوں ہی شرابی ہو، کتنوں ہی فسادی ہو، وہ صرف اس کے برقعے کی وجہ سے اس کو سمان دیتا ہے، دل سے رسپیکٹ دیتا ہے کہ نہیں، یہ عورت بڑی مہذب ہے، یہ عورت عزت دار ہے، اس عورت کو چھیڑو مت، اس عورت کے اوپر غلط خیالات نہیں ڈال سکتا، وہ نہیں سوچ سکتا اس عورت کے بارے میں، اس لیے because she is covered، وہ پوری کی پوری گھری ہوئی، دنیا جانتی، مثل مشہور ہے، آپ چینی کو کھول کر رکھ دیجئے، اس میں مکھی بھی پڑے گی اور اس میں چینٹی بھی آئیں گی اور پھر سب اٹھا کر لے کر جائیں گے، لیکن اگر اسی چینی کے ڈبے کو بند کر دیا جائے تو وہ محفوظ بھی ہوگی، چینی اس کی حفاظت بھی ہوگی. ایسے ہی عورت ہے، عورت کو اگر آپ بال کھول کر چلوا دیں، ٹی شرٹ پہنا دیں اور فٹنگ اور اسکرٹ پہنا کر اس کو چلوا دیجئے، جو انسان شریف بھی ہوگا وہ بھی 2 سیکنڈ کے لیے بہک سکتا ہے کہ کیا ہے، الگ الگ کمنٹ کرنے لگتا ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے. اگر ان کی بے پردگی کی وجہ سے اگر کوئی انسان حوش کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جتنا دیکھنے والا گنہگار ہوگا، تو کیا وہ بے پردہ عورت کیا وہ گنہگار نہیں ہوگی؟ وہ بھی گنہگار ہوگی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کا پیچھا شیطان کرتا ہے، اور پھر عورتیں کھول کر اپنے آپ کو باہر نکلیں گے تو میرے بھائیوں قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور شیطان کو دعوت دینے والا یہ عمل ہے. اور جب لڑکیاں کھول کر باہر نکلتی، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی تو زنا کے واردات ہوتے ہیں. کیا پردے میں رہ کر، برقعے میں رہ کر، حجاب میں رہ کر ہماری سماج کی بیٹیوں نے کیا ترقی نہیں کی ہے؟ اٹھاؤ کرناٹکا کی رپورٹ ہے کہ میٹ انٹر کے اندر سب سے زیادہ بڑا اگر ٹاپر کوئی لڑکی رہی ہے تو وہ برقع پہن کر اس لڑکی نے اردو میڈیم کے اندر جب ایگزام دیا تو کرناٹکا پورے صوبے کے اندر اگر کوئی ٹاپر ہے تو وہ برقع
पहन कर वो समाज की बेटी जो तालिबा है, जिन्होंने कभी भी अपने चेहरे को खोल कर गैर महरम के सामने में नहीं पहुंचे, वो समाज की बेटी, और कभी भी कोई भी इंसान कुरान और हदीस को अगर मानता हो, उस पर अमल करेगा, वो कभी भी कहीं पर भी नाकाम नहीं हो सकता है। इस बुर्के का सबसे बड़ा फायदा तो ये है, बाल मुकुंद साहब, उसकी इज्जत महफूज होगी, उसकी तरफ कोई देखेगा नहीं, उसकी तरफ कोई हवस की निगाह से नहीं देखेगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। मैं तो चाह रहा था कहीं से कुछ अल्टीमेटम आए, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक ऐलान करने के लिए बोल रहे हैं भाई। तो खैर, तो मुसलमानों, बस एक पैगाम देना बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ आजकल के जलसों में, वो ये है कि मुसलमान चूँकि अपनी शरीयत से दूर हो चुका है। मैंने कल भी एक जलसे में कही थी, आज भी कहता हूँ कि अल्लाह सिर्फ ईमान पर मदद नहीं नाजिल फरमाता है कि मैं मोमिन हूँ, अल्लाह को एक मानता हूँ, कुरान पर अमल करते, कुरान पर ईमान है, नबी को आखिरी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानता हूँ, हदीस पर ईमान रखने से काम नहीं चलेगा। ईमान के साथ साथ अल्लाह की मदद का जो वादा है ना, पता है किस पे? आमाल सालिहा पर है, नेक अमल पर है। और आमाल सालिहा क्या है? नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, सुन्नत है, बेपर्दगी से बचना है, सूद से बचना है, शराब नहीं पीना है, कुरान की तिलावत करना है। जहाँ पर गाना उछल उछल कर सुनते हैं, तो वहीं पर कुरान की तिलावत सुनिए आप गाने के बजाय। मैं अपनी गाड़ी में अगर 800-900 किलो 9 घंटे 10 घंटे की सफ़र करूँगा, मेरी अभी तक जितनी भी गाड़ी पे मैं अपनी गाड़ी पे बैठा हूँ, मेरे ख्याल से 5 मिनट तक का म्यूज़िक मेरी गाड़ी में नहीं चला। मैं चलूँगा यहीं से, न्यूज़ लगा दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सुनूँगा, या किसी की हिस्ट्री के ऊपर कुछ लगा दूँगा, वो सुनूँगा, कुरान की तफसीर लगा दूँगा, वो सुनूँगा। ज़्यादा पसंद करता हूँ न्यूज़ सफ़र में, चूँकि उसके अंदर में कुछ मसाला वसाला होता है, वो भी न्यूज़ इन बेज़मीर मीडिया वालों की नहीं, ये ईमान फरोश की नहीं, ये जो सब बरसाती मेंढक हैं, मोदी जी के टट 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 करते हैं, इनके लिए नहीं। ये तो बड़ा चढ़ा कर पेश करते हैं खामखा, जो कुछ होता नहीं, जिसको दिखाना वो नहीं दिखाते, जिसको नहीं दिखाना वो दिखाते। मोदी जी कैसे खाते हैं आम? चूस कर खाते कि काट कर खाते? कोई सवाल है भाई? आम खाने का कोई चूस कर खाता, कोई काट कर खाता। पूछ रहे हैं इसको, आप थकते नहीं है क्या? मोदी जी बैठ करके हल जोतते हैं, थकते नहीं हैं। 10 लाख के तो जोड़े पहनते हैं वो, उनका अंडा भुन के आता है जर्मनी से, बाल काटने वाला आता है इसराइल से, थकते नहीं है। 3 लाख का तो पेन यूज करते हैं मोहतरम, बहुत अच्छा बोलते हैं, खाक बोलते हैं, पूरा सिस्टम होता है उनके चश्मे के अंदर फिट होता है, देख देख करके वह देखते बोलते, देखते बोलते हैं कि नहीं जनाब, उन्होंने बड़ी मेहनत की, चाय बेचकर यहाँ तक आया। हमने कहा कि भाई गनीमत है कि सिर्फ चाय बेची उन्होंने, तो देश का कुछ बचा नहीं, सबको बेच दिया। बेचने की आदत है, सस्ते में ही बेच दिया उन्होंने सब कुछ। दुनिया के अंदर में, भारत के अंदर में आज तक कोई इंसान ऐसा मिला है जिसने कहा कि मैंने मोदी जी के हाथ से चाय पी है? कोई नहीं मिला। एक नैरेटिव बना दिया गया बैरक। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज मुसलमानों को ज़रूरत है, नेक अमल की ज़रूरत है। सिर्फ कलिमा से, सिर्फ मोमिन बनने से काम नहीं चलेगा। नेक मोमिन बनिए। कुरान में जो है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, इससे मुराद ये है कि नेक साले अच्छे काम करते रहे। मोमिन की शान और पहचान है। मेरे भाइयों, मैं तो चाह रहा था कि भाई कोई इशारा है ताकि मैं अपनी बात जल्दी ख़त्म करूं। इसमें बात कही गई चंदे की, तो चंदा, अच्छा इसमें भी एक बात मैं बताऊं, जलसा करते हैं, इसमें मुकर्रर आते हैं, चंदा करते हैं, या गांव समाज में गाड़ियां जाती है, मदरसे के ताल्लुक़ से चंदा होता है, असातिज़ा जाते हैं जो पढ़ाते हैं वो चंदा करते हैं। ये चंदा करना ही जो तरीक़ा है, ये यकीनन ज़िल्लत है कौम के लिए, चंदा करना। अरे इनमें चंदे की आवाज़ लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एक मदरसा है आपके गांव में, आपके समाज में,
ایک امام صاحب ایک مسجد ہے، گاؤں کے اندر کتنے گھر ہیں جی؟ اتنے گھر ہیں، سب کے اوپر باضابطہ ایک فٹ ہونا چاہیے کہ بھئی اگر 500 گھر ہے تو ہر گھر سے مہینے میں 200 روپے نکالو، بیت المال میں جمع ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ پورے گاؤں کا ایک مکھیا ہوگا، مکھیا کا مطلب ایک آرگنائزیشن بنائیے، وہاں پر پیسہ جمع ہوگا ہر مہینے میں۔ ان پیسوں کا کیا ہوگا؟ مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے اساتذہ کو دی جائے گی تنخواہ، مدرسے کی بلڈنگ بنے گی، مسجد میں امام ہے اس مسجد کے امام کی تنخواہ ہوگی۔ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن اب کیا بنا دیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مدرسے والوں کی ضرورت ہے کہ نہیں بھی مدرسہ چلائیں گے، ہماری ضرورت ہے۔ یہ مدرسہ چلانا علماء کی ضرورت نہیں ہے، مدرسہ ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے، مکتب ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے، مسجد ہر ایک مسلمان کی ضرورت ہے۔ اگر آپ خود سے، آپ کو جب تک محبت نہیں ہوگی مدرسوں سے، مسجد سے، مکتب سے، تو یہ بلڈوزر چلنا بند نہیں ہوگا۔ اسپین کے اندر 786 میں عبد الرحمن اول کی بنائی ہوئی 1400 کھمبے والی قرطبہ کی جامع مسجد آج چرچ اور کلیسا میں بدل دیا گیا۔ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے، ہم عالمی سطح کے مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے، محبت نہ ہونے کی وجہ سے 1967 سے یہودیوں کے قبضے میں بابری مسجد ویران ہو گئی تھی، نہ نماز نہ اذان، اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا، شہید کر دی گئی۔ اگر مسلمانوں یاد رکھے، یہ مت سوچئے کہ ہم سیمانچل میں ہیں، جب گولیاں چلتی ہے، جب باطل طاقتوں کی تلوار چلتی ہے تو پھر صرف ٹوپی اور داڑھی والا کٹتا ہے، عالم نہیں، ایک ایک مومن کو کاٹا جاتا ہے۔ اسی لیے مدرسہ چلانا ہے تو یہ چندے کا نظام بند کیجئے، خود سے جا کر پیسہ دیجئے۔ ہر گاؤں کا ایک ایک بندہ 500 روپے کلو کا، 200 روپے کلو میں یوگی جی کی اماں کو کاٹ کر کھا سکتا ہے، گائے ماتا کے ماंس کو کھا سکتا ہے، 300 روپے کے کلو میں مچھلی کھا سکتا ہے، اور جناب ہر مہینے کے اندر کم سے کم 2000 روپے کی ماंس مچھلی کون نہیں کھاتا؟ مجھے ذرا بتائیے تو۔ اگر 100 روپے مسجد یا مدرسے کے نام پر وہ ہر مہینے میں جا کر محتمم صاحب کو، ناظم صاحب کو دے دیں گے تو کیا گھر کے اندر ترقی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ لیکن نہیں، کیا سمجھتے ہیں مولانا تو مولانا کی ذمہ داری ہے، وہی چلائیں گے، ان کا احسان ہے۔ یہ اگر آپ کے پاس رسید لے کر جاتے ہیں تو توہین ہے ان کی، علماء کی، لیکن پھر بھی بیچارے اپنے آپ کو مدرسہ چلانے کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے بھیک مانگتے ہیں، تب جا کر مدرسہ چلتا ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں رہے نا تو میرے بھائیوں قوم مرتد ہو جائے گی، بچے ہمارے گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ مدرسوں سے دین زندہ ہے نا، مدرسہ ہے تو علماء ہے، علماء ہے تو قرآن کا صحیح پیغام آپ کے بیچ جائے گا۔ اور جب مدرسہ نہیں رہے گا علماء کہاں سے آئیں گے؟ جب علماء نہیں آئیں گے تو پھر وہ کوئی جیسے گائے کو ماتا مانتا ہے، وہی جو پران پرتشٹھا کرتا ہے، یعنی الٹا۔ پران پرتشٹھا کا مطلب جانتے ہیں؟ پران پرتشٹھا کا مطلب کسی ایشور کی مورتی میں جان ڈالنا، یعنی کسی خدا کی مورتی میں، سمجھانے کے لیے خدا بول رہا ہوں، خدا کی مورتی نہیں ہوتی، بس اتنا سمجھ لیجیے، کسی پرماتما کون ہوا؟ خدا ہوا۔ کسی خدا کی مورتی میں جان ڈالنا کون؟ کسی انسان کے ذریعے سے، یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا۔ پھر وہ خدا کیسا بھائی جو انسان زندہ کر رہا ہے اس کو؟ خدا تو وہ ہوتا جو انسان کو جان ڈالتا ہے نا، لیکن یہاں الٹا ہو گیا۔ شری رام چندر جی کی مورتی میں کس نے جان ڈالی؟ مودی جی نے۔ اور پھر شری رام چندر جی خدا کہاں سے رہے؟ کیسے خدا ہے کہ مودی جی زندہ کر رہے ہیں اس کو؟ پران پرتشٹھا کا مطلب روح ڈالنا مورتی میں۔ تو پھر ایسے عقائد آ جائیں گے، ہمارے بیچ میں بھی آ رہے ہیں نا، مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے مکتب فکر تیار ہو گئے کہ جن کے عقیدے کے اندر میں خرافات ہے۔
اگر مدارس مکاتب نہیں رہے تو یہ سب خرافات چلتا رہے گا، اور آنے والی نسل یقین نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گاؤں کے اندر مدرسہ ہے بند کر دیجئے، زیادہ نہیں، صرف 15 سال کے لیے بند کر دیجئے۔ آپ کا جو بچہ ہوگا نا، وہ اس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف قرآن میں کہاں پر ہے، یعنی قل هو اللہ بھی بچے کو یاد نہیں ہوگا۔ 2 خدا، 3 خدا، 4 خدا، 5 خداؤں کو ماننے والے بچے ہوں گے۔ پھر ایسی ہی تو ہندو قوم گمراہ ہوئی ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے یہ یوگی جی، یہ مودی جی، یہ امت شاہ وغیرہ، یہ بھٹکی بھی، سناتن دھرمی جتنے بھی، حضرت نوح کی بھٹکی ہوئی قوم، ان کو بتانے والا کوئی ملا نہیں، ان کے شاستر کو کوئی پڑھ کر سمجھانے والا ہوا نہیں، تو بس 33 کروڑ خدا آگے ان کے بیچ میں۔ آپ کے بیچ میں اگر ایک اللہ کی وحدانیت کو باقی رکھنا ہے، قرآن کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے، تو مدرسہ ضروری ہے۔ مدرسہ، مکتب، مسجد عبادت کے لیے، تو ان مدرسوں کے لیے جو چندہ ہے مروجہ، تو خیر ان کا احسان ہے ہمارے علماء کا، لیکن احسان ان کا مانیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ خود لا کر کے ان مدرسوں کو آباد کیجیے ہمیشہ کے لیے۔ بہت سے جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ نظام بنا ہوا ہے، 2 250 300 روپے منتھلی فیس جمع کر دیتے ہیں۔ بہت زیادہ دور نہیں، یہ اورنگ آباد چلے جائیے، بہار کے اندر ایک مدرسہ دیکھا، وہاں پر 300 نوجوانوں کی کمیٹی، 300 نوجوانوں کی، اور جو آج کل ہمارے جوان ہیں نا، وہ ویمل پڑیا منہ میں 50 روپے کا کھا لیتے ہیں، ختم ہوا نا منہ میں ڈال لیا۔ پوچھو کہ بھیا ہم کو ذرا فلاں جگہ جانا ہے، منہ میں ہر وقت ایک دم بھر کر رکھتے، کیا بولیں گے؟ مولانا یہاں سے کچھ آئے کہ ایک دم منہ میں بھرے ہوئے رکھتے ہیں۔ اگر وہی پیسہ مدرسوں میں دے دیں، 300 نوجوانوں کی کمیٹی ہم نے دیکھی ہے، 300 روپے ہر مہینے میں دیتے ہیں، وہ 300 روپے 3 نوجوان، علماء بیٹھ کر پڑھاتے ہیں شان سے، ایک دم کہیں نہیں جاتے۔ یہاں تو جناب مکئی میں بھی بوری لے کر بچے چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک آپ کو آپ کی شریعت سے، آپ کے مسجد سے، آپ کے مدرسوں سے محبت نہیں ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کے اسباب بھی پیدا نہیں کریں گے۔ اسی لیے تو مدارس بند ہو رہے ہیں، اسی لیے تو مساجد کے اوپر بلڈوزر چل رہا ہے، اسی لیے تو قرآن کے معنی مسئلے کے اوپر قانون بننا، UCC نہیں آیا ابھی، یونیفارم سول کوڈ آنے دیجئے، آپ کے قرآن کے اوپر پابندی لگے گی، آپ کے قرآن کے حکم پر پابندی لگی۔ قرآن کا حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم یہ ہے کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، قرآن کا یہی آرڈر ہے نا۔ اور بھی مسائل ہیں، 4 شادی کر سکتا ہے، لیکن یونیفارم سول کوڈ اگر آ گیا تو یو آر ناٹ ایبل ٹو گیٹ میریڈ مور دین 1، ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے آپ، صرف ایک ہی قانون۔ اور بھی تو قانون ہو سکتے تھے نا، کہ چلو بھائی ایک شادی کرنا ضروری قرار دے دیا گیا، لیکن جس نے شادی کر لی اگر وہ بیوی کو نہیں رکھتا ہے تو اس پر بھی تو قانون بننا چاہیے نا، لیکن اس پر قانون نہیں بنائیں گے۔ وہ کیوں؟ وہ جانتے ہیں اگر اس پر قانون بنا کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کو نہیں رکھیں گے تو سب سے پہلے نمبر آئے گا جیل جانے کا مودی جی کا، کیونکہ مودی جی نے شادی کی ہے 42-45 سال سے اپنی بیوی کو ساتھ میں نہیں رکھتا ہے۔ اگر قانون ہی بنانا تو پھر یہ بھی بنا کہ بھئی ایک شادی کرنا فرض ہے، ہر نوجوان کو ضروری ہے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں 20 سال کی عمر کا ہوئے، 18 سال کی عمر میں پہنچے، شادی کرا دو، ضروری ہے، یہ قانون لاؤ۔ لیکن نہیں لائیں گے، کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہر کسی کو، ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر کے بعد اگر شادی کرنا فرض ہو گیا قانون میں، سنویدھان میں اگر ایسا قانون بنا، تو سب سے پہلے جیل میں کون جائیں گے؟ یوگی جی جائیں گے۔ یوگی جی کی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ جیل میں چلے جائیں گے۔ اٹل بہاری واجپئی جی چلے گئے اس دنیا سے، وہ جیل میں جاتے۔ اور کون؟ یہ موہن بھاگوت جی RSS کے چیف، یہ جیل میں چلے جائیں گے۔ اور کون؟ نتن گڈکری جی، وہ جیل میں چلے جائیں گے۔ بڑے بڑے نیتاؤں کا نمبر آ جائے گا، جی چلو جیل میں، کیوں شادی کیوں نہیں کی تم نے؟ شادی کرنے کے بعد بیٹی عورت کا سمان سامنے نظر آتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی اولاد یا عورت کا کیا سمان ہے۔ تو بہرے کیف تو پوری دنیا کے لوگ تیار ہیں آپ کی شریعت کو مٹانے کے لیے۔ آپ کو اگر شریعت کو زندہ رکھنا ہے، اسلام کو زندہ رکھنا ہے، تو آپ مدرسوں کو زندہ رکھیے، تو انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا۔ تو اس لیے ان دین اخیر کے اندر میں آپ لوگوں سے، میری تو عادت، وہ کوئی جیسے گائے کو ماتا مانتا ہے،
वही जो प्राण प्रतिष्ठा करता है, यानी उल्टा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब किसी ईश्वर की मूर्ति में जान डालना, यानी किसी खुदा की मूर्ति में। समझाने के लिए खुदा बोल रहा हूं, खुदा की मूर्ति नहीं होती, बस इतना समझ लीजिए। किसी परमात्मा कौन हुआ? खुदा हुआ। किसी खुदा की मूर्ति में जान डालना कौन? किसी इंसान के जरिए से। ये तो उल्टा मामला हो गया। फिर वो खुदा कैसा भाई जो इंसान जिंदा कर रहा है उसको? खुदा तो वो होता जो इंसान को जान डालता है ना, लेकिन यहां उल्टा हो गया। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में किसने जान डाली? मोदी जी ने। और फिर श्री रामचंद्र जी खुदा कहां से रहे? कैसे खुदा है कि मोदी जी जिंदा कर रहे हैं उसको? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब रूह डालना मूर्ति में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम है ये योगी जी, ये मोदी जी, ये अमित शाह वगैरह, ये भटकी भी सनातन धर्मी जितने भी, हजरत नूह की भटकी हुई कौम। उनको बताने वाला कोई मिला नहीं, उनके शास्त्र को कोई पढ़कर समझाने वाला हुआ नहीं, तो बस 33 करोड़ खुदा आ गए उनके बीच में। अगर इस पर कानून बना कि शादी करने के बाद बीवी को नहीं रखेंगे, तो सबसे पहले नंबर आएगा जेल जाने का मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी ने शादी की है 42-45 साल से अपनी बीवी को साथ में नहीं रखता है। अगर कानून ही बनाना तो फिर ये भी बना कि भाई एक शादी करना फर्ज है, हर नौजवान को जरूरी है। जितने भी नौजवान है 20 साल की उम्र का हुए, 18 साल की उम्र में पहुंचे, शादी करा दो, जरूरी है। ये कानून लाओ, लेकिन नहीं लाएंगे। क्यों? वो जानते हैं कि अगर हर किसी को, हर नौजवान को 18 साल की उम्र के बाद अगर शादी करना फर्ज हो गया कानून में, संविधान में अगर ऐसा कानून बना, तो सबसे पहले जेल में कौन जाएंगे? योगी जी जाएंगे। योगी जी की शादी नहीं हुई है, वो जेल में चले जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए इस दुनिया से, वो जेल में जाते। और कौन? ये मोहन भागवत जी, आरएसएस के चीफ, ये जेल में चले जाएंगे। और कौन? नितिन गडकरी जी, वो जेल में चले जाएंगे। बड़े बड़े नेताओं का नंबर आ जाएगा जी, चलो जेल में। क्यों? शादी क्यों नहीं की तुमने? शादी करने के बाद बेटी औरत का सम्मान सामने नजर आता है, तब पता चलता है कि भाई औलाद या औरत का क्या सम्मान है।